السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں لے کے آئی ہوں ایک نیو ناول عشق کو کاف بائی ابیحہ نعمان۔ ایپیسوڈ کی طرف جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیجیے۔ تو چلتے ہیں اس نمبر 1 کی طرف۔ رات غیر معمولی حد تک خاموش تھی، ایسی خاموشی جو انسان کے کانوں میں شور کی طرح گونجتی ہے۔ عنایا اپنے کمرے کی کھڑکی کے قریب بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی۔ آسمان پر بادل اس طرح جمع تھے جیسے کسی نے پورے شہر پر سیاہ چادر تان دی ہو۔ دور کہیں بجلی چمکی اور ایک لمحے کے لیے کمرے کی دیواریں سفید روشنی میں نہا گئیں۔ اس نے بے اختیار اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے میں جکڑ لیا۔ پچھلے کئی دنوں سے مسلسل وہی خواب آ رہا تھا، ایک بلند پہاڑ، گھنی دھند اور ایک بہت بڑا پتھریلا دروازہ جس پر عجیب و غریب نقش بنے ہوئے تھے۔ خواب میں وہ ہمیشہ اسی دروازے کے سامنے کھڑی ہوتی جیسے کسی چیز کا انتظار کر رہی ہو، اور پھر وہ آواز عنایا، ہلکی، گہری اور عجیب حد تک مانوس۔ عنایا نے آنکھیں زور سے بند کر لی، جسے خواب کی یاد کو اسے دور دھکیلنا چاہتی ہوں۔ یہ سب آخر ہے کیا؟ اس نے مجھ سے سرگوشی کی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، ٹھک ٹھک۔ عنایا چونک گئی۔ عنایا، سو گئی ہو کیا؟ باہر اس کی امی کی آواز آئی۔ جی نہیں، جاگ رہی ہوں۔ اس نے جلدی سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور دروازہ کھولا۔ اس کی امی کے ہاتھ میں ایک پرانا ہاک آلود ڈبہ تھا۔ یہ تمہاری دادی کی چیزوں میں ملا ہے، شاید تمہارے لیے ہو۔ عنایا کے چہرے پر حیرت ابھری۔ میرے لیے؟ ہاں، اس پر تمہارا نام لکھا ہے۔ اس کی امی نے ڈبہ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور نیچے چلی گئی۔ عنایا نے دروازہ بند کیا اور آہستہ سے ڈبہ میز پر رکھا۔ دل کی دھڑکن بے قابو ہونے لگی۔ ڈبے پر واقعی اس کا نام کندہ تھا، عنایا۔ تحریر پرانی تھی مگر عجیب طور پر بالکل واضح۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے ڈبہ کھولا۔ اندر ایک چاندی کا تعویذ رکھا تھا جس کے بیچ میں نیلے رنگ کا پتھر جڑا ہوا تھا۔ پتھر مدھم روشنی چھوڑ رہا تھا۔ عنایا کی سانس رک گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے کانپتے ہاتھ سے تعویذ اٹھایا۔ جنہیں اس کی انگلیاں پتھر سے چنی، کمرے کی لائٹ ایک لمحے کو جھپکی اور پھر اس کے ذہن میں اچانک ایک منظر ابھرا۔ دھند سے ڈھکا پہاڑ، تیز سرد ہوا اور وہی پتھریلا دروازہ، مگر اس بار وہ اکیلی نہیں تھی۔ دروازے کے سامنے ایک لڑکا کھڑا تھا، لمبا قد، سیاہ لباس اور چہرہ آدھی دھند میں چھپا ہوا۔ صرف اس کی گہری نظریں واضح تھیں۔ وہ آہستہ سے اس کی طرف مڑا۔ تم بہت دیر سے آئی ہو عنایا۔ عنایا نے ہوش تعویذ ہاتھ سے گرا دیا، منظر فوراً غائب ہو گیا۔ وہ ہانپ رہی تھی جیسے کئی میل دوڑ کر آئی ہو۔ یہ کیا تھا؟ اس کی نظریں فرش پر پڑے تعویذ پر جم گئیں۔ کمرے کی کھڑکی اچانک زور سے کھل گئی۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا اندر آیا، پردے بے قابو ہو کر لہرانے لگے۔ میز پر رکھا ایک کاغذ ہوا سے اڑ کر اس کے قدموں میں آ گرا۔ عنایا جھکی اور اسے اٹھایا۔ وہ ایک خط تھا، پرانی سیاہی سے صرف ایک جملہ لکھا تھا، جب دھند پہاڑوں کو نگل کوہ کاف تمہیں خود بلا لے گا۔ عنایا کے ہاتھ سر پڑ گئے۔ اسی لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہو۔ آہستہ، بہت آہستہ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کھڑکی کے باہر بارش اور اندھیرے کے بیچ ایک سایہ کھڑا تھا، کوئی اسے دیکھ رہا تھا۔ عنایا کے ہونٹوں سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ عنایا کی چیخ پورے گھر میں گونج اٹھی۔ اگلے ہی لمحے اس کی امی دوڑتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا ہوا عنایا؟ عنایا کے چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے اور نظریں کھڑکی پر جمی تھیں۔ وہاں کوئی تھا۔ اس نے ہانپتے ہوئے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی امی نے باہر دیکھا۔ بارش تیز ہو چکی تھی، باہر صرف بھیگا ہوا باغ اور اندھیرا تھا۔ عنایا، وہاں کوئی نہیں ہے، شاید تم ڈر گئی ہو۔ نہیں امی، میں نے خود دیکھا تھا، کوئی مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آواز میں یقین بھی تھا اور خوف بھی۔ امی نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم کئی دنوں سے ٹھیک سے سو بھی نہیں رہی، خوابوں نے تمہیں پریشان کر دیا ہے، تھوڑا آرام کرو۔ عنایا نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ وہ کیسے بتاتی کہ اسے خواب نہیں تھے؟ یہ سب حقیقت محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی امی کے جانے کے بعد کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی، مگر اب یہ خاموشی پہلے جیسی نہیں تھی، اس میں کسی انجانے خطرے کی بو تھی۔ عنایا نے فرش تعویذ اٹھایا۔ نیلا پتھرا پہلے سے زیادہ روشن لگ رہا تھا۔ اس نے اسے غور سے دیکھا۔ تعویذ کے پچھلے حصے پر کچھ گندا تھا، چھوٹے پیچیدہ الفاظ، وہ پوری طرح سمجھ نہ سکی مگر ایک لفظ واضح تھا، کاف۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کوہ کاف؟ اس نے سرگوشی کی۔ اچانک اس کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر نام چمکا، مریم۔ عنایا نے جلدی سے کال اٹھائی۔ ہیلو۔
میں کب سے تمہیں کال کر رہی ہوں، فائنلی تم نے فون اٹھایا۔ مریم کی ہمیشہ کی طرح انرجیٹک آواز سن کر نایا کو تھوڑا سکون ملا۔ سوری، بس تھوڑی بزی تھی۔ بزی؟ میں پھر دوبارہ اپنے ویئر ڈریمس میں کھوئی ہوئی۔ نایا خاموش ہو گئی۔ اوہ، تو میں صحیح تھی، پھر سے خواب آیا۔ ہاں، مگر اس بار کچھ ڈفرینٹ تھا۔ کیا ہوا؟ انانت لمحے کو سوچا، پھر سب کچھ بتا دیا۔ خواب، پہاڑ، پتھریلا دروازہ، دادی کا باکس، تعویذ اور کھڑکی کے باہر کھڑا سایہ۔ کچھ لمحے دوسری طرف خاموشی رہی۔ مریم نے نسبتاً چنجیدہ لہجے میں کہا، اوکے، یہ اب قریبی ہو رہا ہے۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے۔ ٹمارو میں تمہارے گھر آ رہی ہوں، ہم یہ باکس پراپرلی چیک کریں گے۔ میں بھی تمہاری دادی نے کچھ اور بھی چھوڑا ہو۔ ٹھیک ہے۔ کال بند ہونے کے بعد انایا بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بارش کی آواز مسلسل بڑھ رہی تھی۔ اس نے تعویذ اپنے قریب رکھا اور لیٹ گئی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کچھ دیر بعد اسے ہلکی سی سرگوشی سنائی دی، بالکل کان کے قریب۔ انایا جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کمرہ خالی تھا۔ کون ہے؟ کوئی جواب نہیں، صرف بارش۔ اس نے بے چینی سے آس پاس دیکھا، پھر اس کی نظر مرر پر پڑی اور اس کا سانس رک گیا۔ آئینے میں اس کا عکس اکیلا نہیں تھا، اس کے پیچھے کوئی کھڑا تھا، سیاہ لباس، لمبا قد، وہی لڑکا۔ نایا خوف سے پلٹی، مگر پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ آئینے کی طرف دیکھا، اب بھی وہ موجود تھا۔ اس کی نظریں سیدھی انایا پر تھیں۔ اس نے آہستہ سے کہا، وقت کم ہے۔ انایا کے قدم زمین میں جم گئے۔ تم کون ہو؟ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے جواب دیا، ریان۔ اگلے ہی لمحے آئینہ تاریک ہو گیا، سب کچھ غائب۔ انایا کی سانسیں بے ترتیب تھیں، اب اسے یقین ہو چکا تھا یہ خواب نہیں تھا، کچھ شروع ہو چکا تھا، اور شاید واپسی کا راستہ باقی نہیں رہا تھا۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ نمبر 1۔ کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی پلیز کمنٹ میں بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔